پاسبان ہے اور وہ ظالموں کو کبھی معاف نہیں کیا کرتا. جناب یوسف علیہ السلام نے رب العالمین کو پکارا اور پھر حق تعالی نے مدد کی یوسف کی. دیکھتے ہیں دروازے بند ہیں, کھلنے کے لیے بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتا, لیکن حق تعالی نے فرمایا میرے پیغمبر آنکھیں بند کیجیے اور قدم بڑھائیے. شاہی گھرانے کے تالے, محل کے مضبوط دروازے بند صحیح, لیکن آپ قدم بڑھاتے جائیے دروازے کھلتے جائیں گے. یوسف علیہ السلام چلے جا رہے ہیں, دروازے کھلتے جا رہے ہیں اور بیگم نے پھنسا ہوا شکار نکلتا دیکھا تو آگے بڑھ کے کرتا پکڑا یوسف علیہ السلام کا, روکنا چاہا لیکن یوسف علیہ السلام نے کرتے کی دھکیاں اڑ جانے دی, قدم نہیں روکے. جو حصہ بیگم کے ہاتھ میں آیا وہ اسی کے ہاتھ میں رہ گیا اور یوسف بے داغ باہر. بے داغ باہر. یہ پیچھے کا حصہ آپ نے کیوں خالی چھوڑ دیا ہوا ہے؟ جو حصہ ناپاک ارادے والی عورت کے ہاتھ میں آیا تھا وہ حصہ اسی کے ہاتھ میں رہ گیا اور یوسف بے داغ باہر آیا. یہاں تھوڑی سی ضمنی بات کہتا جاؤں. ضمنی دیکھا آپ نے پیغمبر کے پاک کرتے پر ناپاک ارادے والے ہاتھ جب کرتے ہیں تو اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ وہ حصہ کرتے کا پیغمبر کے کرتے کے ساتھ لگا رہے. وہ حصہ انہی ناپاک ہاتھوں میں رہ جاتا ہے اور پیغمبر پاک بے داغ باہر آتا ہے. خدا کی غیرت یہ تو برداشت نہیں کرتی کہ نبی کے پاک کرتے پر ناپاک ارادے والے ہاتھ جب پڑے تو وہ حصہ کرتے میں باقی رہ جائے. تو خدا غیور کی غیرت یہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اپنے محبوب پاک کے روضے میں ناپاک وجود گوارا کرے. رسول اللہ کے روضے میں جو ہستیاں سو رہی ہیں وہ پاک ہیں, ان کے پاک ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ وہ یقیناً پاک ہے کیونکہ حضور جو پاک ہے, حضور کا روضہ پاک ہے, جو اس میں سو رہے ہیں وہ بھی پاک ہے. صدیق اکبر پاک ہے, فاروق اعظم پاک ہے, سب تن پانچ تن پاک ہے یا سب تن؟ ہاں سب تن پاک ہے. ایران نے تیر چلایا اور سنی کے سینے میں پیوست ہو گئے. اب سنی کے گھر میں بھی لکھا تھا پنج تن پاک, باقی کوئی پرواہ نہیں, سب تن پاک. علی بھی پاک ہے بے شک, جو علی کو پاک نہیں مانتا وہ خاندانی ناپاک. حسن بھی پاک ہے, جو حسن کو پاک نہ مانے وہ مردود ہے. حسین بھی پاک ہے, جو حسین کو پاک نہیں مانتا وہ ناپاک ہے. سیدہ فاطمہ پاک ہے, جو فاطمہ کو پاک نہیں مانتا وہ مردود ہے. لیکن صدیق اکبر بھی تو پاک ہے, فاروق اعظم بھی پاک ہے, عثمان ذو النورین بھی پاک ہے, علی المرتضی بھی پاک ہے, طلحہ و زبیر بھی پاک ہے, سلمان و بلال بھی پاک ہے, عمرو بن عاص و ابن وقاص بھی پاک ہے. سب تن پاک ہے. سب میں پانچ ہے یا پانچ میں سب ہے؟ سب میں پانچ ہے یا پانچ میں سب ہے؟ اب ٹھیک بول رہے ہو. پانچ میں سب نہیں ہے, سب میں پانچ ہے. تو سب تن پاک. خبردار رہیے, بچ کے رہیے ان سازشوں سے جو آپ کے فکر کو مجروح کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. ٹائٹل محبت کا اور اندر میں زہر سلو پوائزن. سب تن پاک. حضرت یوسف علیہ السلام بے داغ باہر آئے. قرآن پاک نے فرمایا وعرف یا سیدہ الباب. دروازے پہ عزیز مصر آ گیا. بیگم نے فوراً پیٹرا بدلا
دیکھ تو صحیح جسے محبت اور پیار سے پرورش کی، آج وہ تیری آبرو کے لیے کتنا خطرناک بن گیا۔ یہ تو مجھے داد دیجیے کہ مقابلہ کر کے بچ گئی ہوں، ورنہ اس نے تو حد کر دی تھی۔ یا اللہ، ان کیدکن عظیم، ان کیدکن عظیم سے دلاور دے کے بکف چراغ دار، اس نے تو حد کر دی تھی، مجھے داد دیجیے کہ مقابلہ کیا، بچ گئی ہوں۔ یوسف معصوم تو حیران ہو گئے کہ چوری اور سینہ زوری کی حد ہے، سامنے کھڑی ہو کر جھوٹ بولتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، جھوٹ بولتی ہے، اس نے مکر کیا اور مکر کے جال میں مجھے پھنسانا چاہا، میرا قصور نہیں۔ بیگم کہنے لگی، رو رو کے کہنے لگی، چوروں نے بھی کبھی چوری مانی، چھوڑیے اس کی بات، میری سنیے۔ رب العالمین نے فرمایا پیارے یوسف بولتے کیوں؟ جس نے محل میں تیری آن بچائی، جس نے کنویں میں تیری جان بچائی، یہاں بھی وہی وکالت کرے گا، تجھے بولنے کی ضرورت نہیں، چپ رہی ہے نا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، عزیز مصر کے گھر کا ایک بچہ وکیل بن گیا اور کہتا ہے إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ بادشاہ جی، نہ اس کی بات سنیے نہ ان کی، اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دی ہے، اسی سے کام لیجیے، حالات کا جائزہ لیجیے۔ آپ کی بیگم کہتی ہے حملہ کرنے والا یوسف ہے، اور یوسف کا موقف ہے کہ حملہ کرنے والی بیگم ہے۔ آپ یوسف کا لباس دیکھ لیجیے، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہو تو مجرم یہ، اور آپ کی بیگم سچی، اور اگر لباس پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو پھر معاف کرنا، آپ کی بیگم جھوٹی اور یوسف سچا، یہ چلا۔ قرآن پاک نے فرمایا فَلَمَّا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، عزیز مصر نے جب یوسف کا لباس دیکھا تو پچھلی طرف سے کرتا تار نظر آئے، سمجھ گیا صورت حال۔ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُمْ، فرض جرم عائد کرتے ہوئے اپنی بیگم سے کہا ساری مہربانی تیری معلوم ہوتی ہے، ان کیدکن عظیم، خدا تمہارے شر سے بچائے، بڑی مکار ہوتی ہو تم، بڑی فنکار ہوتی ہو تم۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک، یوسف میں معافی چاہتا ہوں، میری بیگم کی زبان درازی کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی، اور ہاں تو اللہ سے معافی مانگ۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی اور برات کا قرآن کریم نے نقشہ پیش کیا۔ اور جب سیدہ مریم پر قوم نے انگلی اٹھائی کہ یا اخت ہارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، ہارون جیسے پاک باز بھائی کی بہن، تیرا تو باپ بھی نیک نام، تیری تو ماں بھی نیک نام، شادی سے پہلے بیٹا کیسے؟ مریم نے اپنے نومولود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے متوجہ کیا، میرا سر نہ کھاؤ، کسی سے پوچھ لو کہاں سے آیا، کس نے بھیجا۔
فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قوم کہتی ہے ہم بچے سے کیسے باتیں کریں, کبھی بچے بھی بولتے ہیں, تو خود بولنا. اب تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ او ابن مریم, اگر کہ اس عمر میں بچے نہیں باتیں کیا کرتے, لیکن آج تجھے بولنا ہے, اور بول بھی یوں کہ تیری گفتگو تاریخ کی متاع عزیز بن جائے. حدیث میں آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شہادت کی انگلی اٹھا کے نعرہ لگایا, فرمایا عبد اللہ, میری ماں کے کردار پہ شبو کرنے والوں, میں مشکوک النسل نہیں ہوں, میں تو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں, ابدیت کاملہ کا تاریخی نشان ہوں. آتانی الکتاب, تعویذ گنڈا بیچنے کے لیے نہیں آیا, کانسٹیٹیوشن پاور لایا ہوں, تمہیں سیدھا کرنے کے لیے آیا ہوں, تمہیں سیدھا کرنے کے لیے آیا ہوں. کہ تعویذ گنڈا بیچنا نہ پیغمبروں کا مشن ہے, نہ پیغمبر کے غلاموں کا مشن ہے. یہ یہاں کے فنکاروں کی معاشی ضرورت ہے, یہاں کے فنکاروں کی معاشی ضرورت ہے, اور لیتے وہ ہیں جن کی خدا سے بن نہیں آئی. در در پہ وہی عورت رسوا ہوتی ہے جس کی گھر میں نہ بن آئے. شوہر کا گھر چھوڑے گی تو در در پہ رسوا ہو. اور جو انسان اللہ کا گھر چھوڑتا ہے وہ پھر کبھی جنڈیوں کے آگے, کبھی مزاروں کے آگے, کبھی لمبی لمبی زلفوں کے آگے, کبھی جبوں کے آگے در در پہ جھک جھک کے ذلیل و رسوا ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے در کو چھوڑنے کی سزا یہی ہونی چاہیے. میں نے آپ کو شاید سنایا, یہاں کچھ چہرے نئے ہیں, آپ کے لیے عرض کر دوں. صوبہ سرحد میں مجھے دوستوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک اللہ والے کی قبر ہے, بزرگ کی قبر ہے, لیکن اس کے اوپر جو شخص مجاور بن کے بیٹھا ہے وہ بڑا عجیب آدمی. انہوں نے کچھ روایات سنی تو تمنا ہوئی کہ بھئی ذرا میں مل لوں اسے. ہم جا رہے تھے کوہاٹ کی طرف, ڈیرہ اسماعیل خان سے بائی روڈ جا رہے تھے, تو ہم نے گاڑی موڑ لی, وہاں چلے گئے. اس نے جب دور سے ہمیں دیکھا بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ اٹھا اور آ کے معانقہ کیا. میرے معانقے میں ذرا اجنبیت تھی, لیکن اس کے معانقے میں والہانہ محبت تھی. کہنے لگا شاہ صاحب ذرا اچھی طرح سے معانقہ کیجیے, انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے. تو میں نے کہا بیٹھے ہوئے ہو اللہ والے کی قبر پہ, بیچ رہے ہو تعویذ گنڈا اور آرزو جنت کی رکھتے ہو. کہنے لگا آپ مل تو لیجئے, میں پھر بتاتا ہوں آپ کو ساری ڈیٹیل کہ میں یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہوں. آپ بے شک دعوت و تبلیغ کے میدان میں جہاد کر رہے ہوں گے, میں بھی یہاں بیٹھ کے جہاد کر رہا ہوں. پھر مجھے پکڑ کے لے گیا. قبر کے قریب جا کے ہم نے دیکھا ایک پرانا سوکھا ہوا جوتا پڑا ہوا ہے, کتنا بڑا تھا. یہ چمڑے کا جوتا جب سوکھ جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنا نرم اور ملائم ہو جاتا ہے. مجھے کہنے لگا شاہ صاحب یہ جو پڑا ہوا ہے اصل میں بس یہی میرا ہتھیار ہے, میں اس سے جہاد کرتا ہوں. میں نے کبھی تم اس سے کیا جہاد کرتے ہو؟ کہنے لگا آپ کو معلوم نہیں ہے, یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ صرف اسی لیے آتے ہیں. میں نے مشہور کر دیا ہے جو یہاں آئے گا اور اس کو 2-4 یہ پڑ جائیں گے, اس کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں. چنانچہ لوگ نذرانے لے کے آتے ہیں, میں نذرانہ لے لیتا ہوں اور اس کے بعد کہتا ہوں جھک جا. وہ جھک جاتا ہے اور یہ جوتا اٹھا کے پورے جناتے اور قوت کے ساتھ مارتا ہوں. وہ سمجھتا ہے مرادیں پوری ہو رہی ہیں. جو اللہ کے سامنے کبھی نہیں جھکا وہ یہاں جھک کے کھڑا ہوتا ہے اور ہنسی خوشی جوتے کھاتا ہے. میں دل میں کہتا ہوں الہ العالمین جو تیرا در چھوڑ کے یہاں آئے گا وہ جوتے کھائے گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھے. کہنے لگا فرمائیے جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا؟ میں نے کہا وہ بڑا رحیم و کریم ہے, انشاءاللہ تو ضرور جنت میں جائے. آپ یقین فرمائیے میرے عزیز دوستوں, اللہ والوں نے یہ نہیں کہا
قبروں کو سجدے کرنا، تم ہماری قبروں پہ جھنڈیاں لہرانا، تم ہماری قبروں پہ نذرانے پیش کرنا، یہ سجدے، یہ جھنڈیاں، یہ چادریں، یہ نذرانے، یہ بزرگوں کی ضرورت نہیں، مجاور کی ضرورت ہے۔ یہ جو مجاور بن کے بیٹھا ہے نہیں، مست قلندر سب کچھ اندر، یہ اس کی ضرورت ہے۔ فرمایا اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، میں تمہارے کپڑ نکالوں گا، تمہیں سیدھا کروں گا۔ سیدہ مریم پر جب قوم نے انگشت برداری کی تو حضرت عیسیٰ وکیل صفائی بن گئے۔ حضرت یوسف پر جب الزام لگا تو عزیز مصر کے گھر کا ایک لڑکا وکیل صفائی بن گیا۔ حضرت موسیٰ پر جب الزام لگا تو ایک عورت کا وکیل صفائی بن گئی۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پر جب الزام لگا تو یہاں وحی کے کٹہرے میں قرآن نے گواہی دی اور خود خدا وکیل صفائی بن گئے، خود خدا وکیل صفائی بن گئے۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں اور ناپاک مرد ناپاک بیویوں کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے اور پاک تینت مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ذرا کے اسلوب میں فرمایا، جس نے عائشہ کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو وہ عائشہ کے شوہر کی عصمت کو دیکھ لے۔ جس خوش نصیب خاتون کا شوہر محمد معصوم ہو، اس خاتون کی عفت و عظمت کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ میں اسی